ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب۔ شاہد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے جو ویورز ہیں مجھے تو لگتا ہے کافی تنگ پڑ گئے ہیں یہ سیاسی تبصرے جو ہم کرتے ہیں، اور یہ مولانا کا دھرنا اور مولانا کا دھرنا واپس چلے جانا، پلان بی، پھر نواز شریف کا سیاسی مسئلہ، بیانات لتاڑ دیں گے، یس پکڑ دیں گے، اندر ڈال دیں گے، پھر نواز شریف کا صحت، پھر صحت، ACL۔ یس لوگ ذہنی طور پر جو ہے وہ مفلوج ہو گئے ان باتوں سے۔ آج ہم کچھ ڈفرینٹ بات کریں سر۔ بالکل کریں، میرا خیال ہے لوگوں کو بھی ایک تبدیلی تو چاہیے۔ ہاں تبدیلی ہونی تو وہ چاہیے۔ جو ہم کہتے ہیں تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، تو ہم بھی یہ اعلان کرتے ہیں نا جی کہ تبدیلی آ گئی ہے۔ ہاں تو آج کچھ تبدیل کر کے تو ہم چلتے ایسی ہیں۔ بات کریں جو لوگوں کو اچھی لگے، اس رٹ سے ہٹ کے بات کریں۔ تو پھر سر ریاست مدینہ کی بات کر لیتے ہیں۔ ہاں، کرنی چاہیے۔ ہمارے وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست مدینہ جو ہے بنانی ہے، اور 5 سال کا مینڈیٹ ہے، اللہ کرے وہ کامیاب ہوں۔ لیکن ہم اس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، اور 12 ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، 12 ربیع الاول بھی ابھی چند روز پہلے گئی ہے۔ یس، تو سر ہم کیوں نہ اس پہ بات کریں کہ ریاست مدینہ بنانے کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جد و جہد کی، اور کتنے طویل عرصے کے بعد وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کچھ حدود اربع ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ یکدم تو ریاست مدینہ کا ذکر نہیں آتا نا۔ ریاست مدینہ تک پہنچنے کے لیے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سفر طے کیا، پہلی بات تو یہ کہ 40 سال تک تو وہ پیغمبر تھے ہی نہیں۔ بالکل ایسے کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو بچہ پروان چڑھ رہا ہے یہ کون ہے۔ نشانیاں تھیں، پرانی کتب میں ان کا ذکر تھا، کہیں کہیں لوگ پہچانتے تھے، شخصیت ان کی دیکھ کر تو اس کا تذکرہ ہوتا تھا۔ مگر نبوت جو ہے ان کو ملی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں فارمل طریقے سے جو ملی، وہ تو 40 سال میں ملی۔ تو پہلا تو یہ 40 سال کا سفر دیکھیں، اور اس دوران ان کے دشمن بھی تھے جن کو ان کے نظر آتا تھا کہ یہ تو آئندہ آنے والے پیغمبر ہیں اور آخری رسول ہیں اللہ پاک کے۔ ان کا رتبہ تو دیکھیں نا آپ۔ جن لوگوں نے بھی ان پر ریسرچ کی، یہ تو طے ہو گیا کہ ان سے بڑا نہ انسان پیدا کیا گیا، نہ ان سے بڑا کوئی لیڈر اس دنیا نے دیکھا۔ اور یعنی ان کا تذکرہ پرانی کتابوں میں اللہ پاک نے فرما دیا۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں جہاں کہیں بھی اللہ پاک اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان الذین آمنوا سے مخاطب ہوتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ مگر ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان جب فرمایا، جب مخاطب ہوئے اللہ پاک، تو انہوں نے طریقہ ہی بدل دیا۔ ذرا شان دیکھیے کہ اللہ پاک ہمیں پہلے جب بھی مخاطب ہوتے ہیں تو اے ایمان والو اس چیز پر عمل کرو۔ جب ہمارے پیارے نبی جو کہ اللہ پاک نے آخری نبی کے طور پر جن کو بھیجا، ان کے بارے میں جب ذکر کرنا ہے تو پہلے یہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے نبی کریم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اب بعد میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کریم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ ذرا طریقہ دیکھیں آپ۔ میں آپ کو اس لیے تاریخ میں لے کر جا رہا ہوں کہ جو سننے والے اور ہمیں دیکھنے والے ہیں انہیں پتہ چلے کہ ہم کس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، اور مدینہ، ریاست مدینہ کا تعلق اس ہستی سے ہے۔ تو جو ہستی اللہ پاک نے ایک آخری ہستی کے طور پر دنیا میں بھیج دی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو دین ان کو دیا گیا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو اسلام جو ہے وہ اللہ پاک نے آخری دین کے نام پر ان پر بھیجا، اس کے پاس کوئی دین نہیں ہے اس کے بعد۔ تو ذرا یہاں سے پہلے ہم اندازہ کریں کہ یہ وہ تھے جنہوں نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ پہلے تو مکے کی زندگی لے لیں،
بالکل اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ریاست مدینہ یکدم تو نہیں پہنچ گئے. 40 سال کی عمر میں تو 40 سال کی عمر میں جب پیدا ہوئے تو والد ہی نہیں تھے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے والدہ بھی لے لی. ایک دائج تھیں جو کہ ان کی پرورش کر رہی تھیں. یعنی کتنے عام سے گھرانے میں ان کو پیدا کرنا، اس سے کیا ظاہر ہوا؟ پھر ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا تھا نا کہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. انہوں نے اس چیز کو زندہ درگور کر دیا کہ دنیا کا رہنا سہنا ہمارا مرتبہ جو ہے اس کا تعین کرے گا. ایسا نہیں ہے. اور جو کفار مکہ تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو باپ دادا تھے وہ تو بڑے امیر کبیر لوگ تھے، ان کا دین ہے جس پر ہم چل رہے ہیں. یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن سرکار پر تو 40 سال کی عمر میں جو ہے وہ پہلی وحی نازل ہوئی، لیکن جو سسٹم اس سے پہلے چل رہا تھا، آپ نے تو جب ہوش سنبھال لیا تھا ماشاءاللہ، آپ تو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے، بہت ساری چیزیں آپ نے بڑی جلدی سمجھ لی تھی، تو آپ نے تو ان کے نظام سے شروع سے ہی وحی نازل ہونے سے پہلے ہی بغاوت کر دی تھی. بالکل بغاوت کر دی تھی. تو کسی طرح سے بھی قابل قبول بالکل یہ قابل قبول نہیں ہے. وہ تو بالکل انہوں نے بغاوت کر دی. میں مکہ کی زندگی کا تو ذکر کر رہا ہوں کہ یک دم جو ہی ان پر نبوت نازل ہوئی اور انہوں نے اعلان کیا تو دشمنی کا عالم تو دیکھیں، وہ تو اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. جب انہوں نے اعلان کیا، ان کا پہلا اعلان یہی تھا نا کہ وہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور مخاطب کیا مکہ کے لوگوں کو، اور انہیں کہا کہ اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا میری بات مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا مانیں. لوگوں نے کہا مانیں گے. اب ذرا اندازہ کریں، ابھی انہیں نہیں پتا کہ یہ کیا بات کرنے والے ہیں، مگر انہوں نے کہا آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. تو اب 40 سال کی عمر بیت گئی، ان کی پرسنالٹی میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے تحت وہ کہتے کہ ہم تمہاری بات کیسے مان لیں، ہمیں تو نہیں پتہ اس پہاڑ کے پیچھے کیا ہے، اور اگر تم کہہ دو کہ حملہ کرنے والا ہے تو ہم کیسے مان لیں. تو اس لیے عالم یہ تھا ان پر بھروسے کا کہ انہوں نے نہ کبھی کسی کے سامنے جھوٹ بولا تھا، نہ کسی کی امانت میں خیانت کی تھی، لہٰذا مجبور تھے وہ اس بات پر کہ جو کہو گے سچ کہو گے. یہ تھا ان کا کردار. اور اس کردار کے ساتھ پھر جب اللہ پاک نے انہیں حکم دیا، وہی آ گئی کہ اب جو اپنی رسالت ہے اس کا اعلان کر دو، تو پھر انہوں نے اعلان کر دیا. رسالت کا اعلان کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری مل گئی کہ اب آپ نے جو دین کا جو پیغام ہے وہ دنیا تک پہنچانا ہے. اس کے لیے ایک ریاست بھی بنانی تھی. بالکل. تو پھر 13 سال تک وہ مکہ میں رہ مکہ میں کیا کیا دکھ، جد و جہد کرتے رہے، اور اپنے کیا کیا ظلم، ساتھی ساتھ ملائے، ایک بالکل ایک ایک کر کے ساتھی ملے، اور جو ظلم اور تشدد کیا جاتا رہا، جو ان کے ساتھ ملتا تھا ان کو تپتی ریت پر ننگے جسم لٹا دیا کرتے تھے، پتھر اوپر رکھ دیا کرتے تھے کہ یہ جل جائیں. وہ ظلم اور تشدد جو ہے وہ تو یعنی جو طائف میں ہوا، خون تک نکل آیا ان کے گھٹنوں سے، اور حضرت جبریل آ گئے کہ آپ اگر فرمائیں، آپ اگر نہیں، انہوں نے کہا آپ فرمائیں تو یہ ویلی ہے، میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں جکڑ دوں، یہ اس میں تہس نہس ہو جائیں گے. آپ نے کہا نہیں، میں اس میں آئندہ کے لیے میں رحمت العالمین بھی ہوں، اور میں ان لوگوں میں آئندہ کے لیے خیر دیکھتا ہوں. ارے سر، آپ پھر اس ساری جد و جہد کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک ریاست مدینہ کی بنیاد رکھنے کے لیے، جو کہ 53ویں جب ان کی عمر ہوئی، سال ان کی عمر ہوئی 53 سال کی، تب وہ مدینہ کو ہجرت فرما گئے. تو ریاست مدینہ کی بنیاد رکھنے کے لیے انہوں نے ایک طویل جد و جہد تو کی نا، نبوت سے لے کر 53 سال کی ایج تک. انہوں نے اپنے ساتھی بھی چنے، پھر انہیں ساتھ لے کر مدینہ چلے گئے. تو یہ اس طرح سے جا کر ایک طویل جد و جہد تھی. پھر ریاست مدینہ جب آپ نے بنیاد رکھ دی، پھر اس کے بعد جب آپ واپس مکہ میں آئے، آپ نے خطبہ ہجرت الوداع دیا، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ عربی کو اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، تب ان کے وہی ساتھی جو انہوں نے تلاش کیے تھے، انمول ہیرے جو تھے، خلفائے راشدین جنہیں ہم کہتے ہیں، پھر تمام دنیا کے اوپر چھا گئے. بالکل ایسے ہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ لوگ کون تھے، یعنی جو شخص خود جس نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہو، نہ کبھی امانت میں خیانت کی ہو، اور پھر جب ہجرت کرنی تھی تو یاد ہے آپ کو کہ حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا گئے.
بالکل کیونکہ کچھ لوگوں کے امانتیں ان کے پاس تھیں، اور حضرت علی نے فرمایا اس کے بعد، انہوں نے کہا ایک ہی رات تھی جب مجھے پتا تھا کہ میں آج رات زندہ رہوں گا، اور یہ وہ رات تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمے امانتیں دے گئے کہ یہ لوگوں تک پہنچانی ہے۔ خود ہجرت فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے حکم آ گیا کہ مکہ میں رہنا ناممکن ہو گیا، تو حکم ہوا کہ اب مدینے چلے جاؤ۔ اور بڑا ان کا دل جو تھا بوجھل تھا، مکہ سے بہت پیار تھا، جہاں پیدا ہوئے، جہاں زندگی کے اتنے سال گزارے، جہاں ان کو نبوت عطا کی گئی، تو مکہ سے ان کو بڑا لگاؤ تھا۔ مگر اب ہجرت کا حکم آ گیا تو ہجرت ہے۔ اور میں ذکر یہ کر رہا ہوں کہ سچائی کا عالم، امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی، اور کتنی بڑی رسک ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ ارد گرد گھر کے لوگ جمع ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو حکم آ گیا ہجرت، تو بس نکل کھڑے ہوئے، ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کو لے لیا اور ہجرت کا سفر شروع ہو گیا۔ اور حضرت علی کو کہا کہ میرے پاس جو امانتیں ہیں یہ دے کے تم یہاں سے بچ سکتے ہو، نکل سکتے ہو، تمہارا یہاں رہنا اتنا ضروری ہے جیسے میں نے یہ مانتے ہیں جب تک میں واپس نہیں کرتا میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ سر، جس کامیاب ریاست مدینہ کی بنیاد نبی پاک